مجھے موقع ملا تقریباً آدھ گھنٹہ میں نے گفتگو کی تو یکم محرم الحرام کے حساب سے حضور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ جنہوں نے زندگی بھر عظمت اہل بیت کا دفاع کی، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان سے پیار بھی کریں، محبت بھی کریں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کریں۔ وقت مختصر تھا، بہرحال جو اس وقت میں کلمات کہہ سکتا تھا میں نے حضور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس وقت میں نے اور یعنی دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اس وقت رواج یہ تھا کہ جب کوئی خط لکھا جاتا، کوئی تاریخ کا تعین ہوتا، کبھی اصحاب فیل کے نام سے اور کبھی حلف فضول کے نام سے تاریخوں کا تعین کیا جاتا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ بات طے پائی کہ ہمیں باقاعدہ طور پر کوئی تاریخ کا تعین کرنا چاہیے۔ مختلف صحابہ کرام نے اپنی آراء پیش کی، کسی نے کہا کہ حضور کے میلاد سے ہم یہ کام شروع کریں، مختلف آراء پیش کی۔ حضور مولا کائنات نے فرمایا کہ کیوں نہ حضور کی ہجرت سے سن کا آغاز کیا جائے۔ تو یہ حضور مولا کائنات کی برکت ہے کہ سن ہجری یہ ہجرت سے شروع کیا گیا اور حضور مولا کائنات کی رائے پر اس پر عمل کیا گیا۔ دوسری ایک اور بات کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، حضرت اسود کو بوسہ دیا، کیوں دیا وہ آپ سن چکے ہیں۔ حضور مولا کائنات موجود ہیں، آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین یہ پتھر فرمایا کہ یہ نقصان بھی دے سکتا ہے اور ضرور فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے۔ تنفع و تضر، مطلب ہے یہ ینفع و یضر، فائدہ بھی پہنچا سکتا ہے اور نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من این قلت ھذا من قرآن او من حدیث، یہ بات آپ نے کہاں سے کہی ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن سے۔ تو فرماتے ہیں قرآن تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمیں تو یہ بات کہیں نہ ملی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب خداوند قدوس نے اولاد آدم کو پشت آدم سے نکال کر اپنی ربوبیت کا ان سے اقرار کروایا اور سب نے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لست بربکم قالوا بلا، سب نے بلا کہا، تو خداوند قدوس نے فرشتوں کو حکم دیا کہ یہ لکھ لو، یہ پوری ڈیٹیل، یہ جتنے قیامت تک آنے والے ان کے نام بھی، ان کے آباء و اجداد کے نام بھی، قبائل کے نام بھی، اور پورا لکھ لو۔ لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسود سے فرمایا کہ اپنا منہ کھول۔ حضرت اسود نے منہ کھولا اور وہ تحریر حضرت اسود کے اندر ڈال دی گئی اور یہ حکم ہوا کہ حجر قیامت تک آنے والوں کی تجھے گواہی دینی ہے، کون تیرے پاس آیا، کس نے تجھے بوسہ دیا، کس نے نہیں دیا۔ تو حضور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ جس کے حق میں گواہی دے گا اس کو فائدہ پہنچائے گا، جس کے خلاف گواہی دے گا اس کو ضرر پہنچائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں انی اعوذ باللہ ان اعیش فی قوم، حضور فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی قوم کے اندر زندہ رہوں لست فیہم یا ابا الحسن، کہ ابو الحسن جس کے اندر آپ نہ ہوں۔ اور بسا اوقات بیان کرنے میں لوگ ڈنڈی مار دیتے ہیں جی، وہ ایک موقع پر، خیر وہ پھر کبھی عرض کروں گا جناب۔
اس وقت نہیں، پھر کبھی۔ اس وقت عنوان گفتگو کے لیے میں نے آیہ کریمہ کا ناتمام ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا نبی جو تمہیں میرا رسول عطا کرے اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس سے یہ روکے اس سے رک جاؤ، باز رہ جاؤ۔ اس بات کی وضاحت سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام پر وحی نازل فرماتا ہے اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے من ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے آواز آتی ہے، ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلب انور کے اندر القاء فرماتا ہے۔ یہ مسلمات میں سے ہے کہ انبیاء کرام کے خواب میں اور وحی جلی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جبریل پیغام لے کر آئے یا خواب کے اندر کو منظر دیکھے، ان دونوں کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دے ظاہراً اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور جو خواب میں اللہ تعالیٰ فرمائے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ یہاں سے ایک اور بات یہ ذہن میں رکھیں کہ بھول نہ جاؤں، دراصل ولایت کیا ہے؟ یہ پرتو نبوت ہے۔ نبوت کا سلسلہ سرکار تک ختم ہو گیا، اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ حضور کی امت کے اولیاء نے، اور مرتبہ ولایت منتہی ہوتا ہے مرتبہ امامت پر۔ یوں سمجھیے کہ مرتبہ امامت یہ پرتو نبوت ہے، تو اس کے بعد اس کام کو ان لوگوں نے جاری رکھنا ہے۔ انبیاء کرام جو اپنی زندگی میں کام کر کے گئے، اگر کوئی کام ادھورا رہ گیا ہے اس کی تکمیل اس زمرے نے آ کر دنیا کے اندر اس کی تکمیل کرنی ہے۔ بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک خواب ایک واقعہ دیکھا جی، اپنے بیٹے کو لے کر مینا میں جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں یہ نہیں اللہ نے مجھے تجھے ذبح کرنے کا حکم دیا، میں نے صرف خواب دیکھا ہے، تیری رائے کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس کو خواب نہیں سمجھا بلکہ اللہ کا حکم سمجھا۔ بیٹے سے کہا فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں یا ابا طفل، اے ابا جان وہ کر گزرے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا۔ یوں سمجھیے کہ تھا خواب، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے بائیں طور پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس کو خواب نہیں سمجھا بلکہ حکم سمجھا، جی یہ حکم ہے۔ تو انبیاء کرام کے خواب اس میں اور وحی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بات ذہن میں آ گئی نا۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری زندگی میں کسی کو حکم دیں یا خواب کے اندر کوئی ارشاد فرمائے، کو فرق ہے؟ مثلا دیکھیں، یہ جو ہم نے حدیث کی اقسام بنائی ہوئی ہیں، مطلب یہ ہے کہ حدیث متواتر ہے، حدیث مشہور ہے، حدیث خبر واحد ہے، خبر عزیز ہے، خبر غریب ہے، یہ ضعیف ہے، جو کچھ، یہ سب کا اطلاق ان ذرائع کی بنیاد پر ہے کہ جس ذریعے سے حضور کا ارشاد ہم تک پہنچتا ہے۔ اگر کسی صحابی کو سرکار نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا تو حضور کے اس حکم میں اور قرآن کی آیت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کے لیے یکساں ہے۔ یہ فرق ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم تک وہ سرکار کا ارشاد جو پہنچا ہے وہ ذرائع کمزور تھے، اس لیے اس کے اندر کمزوری پیدا ہوگی، اس کے ہم نے اقسام کو تقسیم کیا، ورنہ سرکار کا ارشاد ضعیف نہیں ہے، اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جبکہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا نبی جو تمہیں عطا کرے اس کو لے لو، اور میرا نبی تمہیں جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ۔ نص صریح ہے، کوئی اس میں تعویلات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے حکم کو ماننا ویسے ہی ہے
जैसे खुदा के हुक्म को मानना है। अल्लाह के नबी के किसी चीज से मना फरमा दे, उससे रुक जाना वैसे ही है जैसे कि खुदा ने उसको रोका है। नबी जिसको हराम करे उसकी हुर्मत वैसे ही है जैसी खुदा ने हराम की है। नबी किसी को हलाल करे उसकी हल्लत की हैसियत भी वही है जैसे अल्लाह ताला ने किसी चीज को हलाल किया है। अब ज़ाहिरी जिंदगी में, एक तो ज़ाहिरी जिंदगी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कुछ करने का हुक्म देते हैं, फिर सरकार ने ये क्यों फरमाया, मन रानी फ़क़द रअल हक़, जिसने मुझे देखा उसने यकीनन मुझे ही देखा। फ़इन्न शैताना ला यतमस्सलु बी, शैतान मेरी मिसल होकर नहीं आ सकता। खुदा ने सरकार की मिसल बनाई ही नहीं। जिंदगी में कोई अंबिया किराम में मिसल ना हो सका तो शैतान कैसे मिसाल हो सकता है। फरमाया कि क़यामत तक जिसने मुझे देखा उसने मुझे देखा। फरमाया कि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता, बाकी किसी सूरत में आकर गुमराह कर सकता है, मेरी सूरत में नहीं आ सकता। बताना यह है कि मैं अगर ख्वाब में किसी को हुक्म दूं तो वो हुक्म वैसे ही है जैसे मैंने ज़ाहिरी जिंदगी में हुक्म दिया था। अब चूंकि इमाम आली मकाम सरकार के भी जानशीन है, हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहिम और इस्माइल के भी जानशीन है, वहां जो खुदावंदे कुद्दूस ने हुक्म दिया था कुर्बानी का, उसकी बेस भी ख्वाब है। इमाम आली मकाम तशरीफ ले गए, उसकी बुनियाद भी ख्वाब है। ना वहां ख्वाब में कमी थी, ना या ख्वाब के अंदर शक हो सकता है। इमाम के लिए वैसे ही फर्ज था जैसे कि जिंदगी में सरकार को हुक्म फरमाए। और एक मुशाबत भी मिलती है। किबला बेग साहब ने बड़ी तफसील के साथ इरशाद फरमाया कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सिर्र इब्राहिम व इस्माइल बूद, सिर्र इब्राहिम व इस्माइल बूद यानी इजमाल रा तफसील बूद। फरमाते हैं कि वालिदैन के अधूरे काम हमेशा औलाद कंप्लीट करती है। इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम क्यों ज़िबा ना हुए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में क्यों ना जले, उनको जलना ही नहीं था। इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़िबा नहीं हुए, उनको ज़िबा होना ही नहीं था, इसलिए कि जब खलीलुल्लाह को आग में डाला गया तो नूरे मुस्तफ़ा पेशानी खलील में चमक रहा था। इब्राहिम का जलना खुदा के पूरे प्रोग्राम का खत्म होना है। इस्माइल पर छुरी चल जाती, उस वक्त नूरे मुस्तफ़ा इस्माइल अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमक रहा था, उन्हें तो ज़िबा होना ही नहीं था। अब चूंकि इब्राहिम को हुक्म हुआ, उन्होंने तकमील करनी थी। नतीजा ये हुआ कि खुदा बंदे कुद्दूस ने फरिश्ते से कहा, ये मेरा खलील है, मेरे हुक्म बजावरी के बगैर नहीं रहेगा, ऐसे कर जन्नत से दुम्बा ले जा। और ये भी एक हिकमत थी, यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़िबा होने से पहले, छुरी चलने से पहले ये मालूम नहीं हुआ कि बेटे का हल्कूम कट रहा है या किसी और जानवर का। वजह यह थी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने गुजारिश की, अब्बा जान आप ऐसे करें, मेरे हाथ पांव भी बांध दें, अपनी आंखों पर पट्टी बांध दें। फरमाया ये क्यों? फरमाया मैं ये नहीं चाहता कि अल्लाह ताला की राह में मेरी कुर्बानी हो और मैं तड़पूं और आने वाला मौरख लिखे कि इस्माइल ने अपने आप को कुर्बान किया लेकिन बंधवा कर किया। मतलब यह है कि मुश्किल के अंदर यह काम अदा किया। थोड़ी फरमाया कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें कि ऐसे ना हो कि जब मेरे हल्क पर छुरी चलाएं, शफकत पितरी में जोश आए, कहीं कुर्बानी में ताखीर ना हो जाए, इसलिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें। खलीलुल्लाह ने पट्टी बांध ली, इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया, ज़िबा करने लगे। फरमाया कि किफिया बता, अब्बा जान जरा ठहर जाएं। फरमाया बेटे आप क्या बात है? फरमाया कि मेरे हाथ पांव खोल दे, मैं ये नहीं चाहता कि आने वाला मौरख लिखे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल ने ज़िबा होते हुए अपने हाथ पांव बंधवाए थे। आप छुरी चलाएं, छुरी चलेगी, जिसमें इस्माइल में हरकत पैदा नहीं होगी। फरमाते तड़पना इस तरह बुलबुल के बालों पर ना हिले, अदब जरूर है शाहों के आस्ताने का। अल्लाह की बारगाह में ज़िबा हो रहे हो, आप ज़िबा करेंगे, मेरे हाथ पांव में हरकत पैदा नहीं होगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पट्टी क्यों नहीं खोली?
وہ جو آگ میں کودنے کی بات تھی وہ نور مصطفیٰ کی برکات تھی. آج وہ معمر ہیں, تجربہ کار ہیں. آپ وہ شجاعت اور جرأت جو ہے وہ ادھر منتقل ہو گئی, اس لیے کہ اب نور مصطفیٰ پیشانی اسماعیل میں چمک رہا ہے. سبحان اللہ. نتیجہ یہ ہوا کہ ذبح ہونے کے بعد دیکھا بیٹا سلامت کھڑا ہے, دمبا ذبح ہو چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو شبہ ہوا, پتہ نہیں اللہ نے میری قربانی قبول کی یا نہیں, یہ میرا خواب تو پورا نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خلیل آپ نے انک صدقت الرؤیا, آپ نے وہ خواب جو ہم نے حکم دیا تھا اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا. باقی آپ پریشان ہیں کہ اسماعیل کیوں نہ ذبح ہوا. فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اس لیے کہ ہم نے اسماعیل کو بچا کر بینیفٹ مصطفیٰ کو دیا ہے, اب یہ قربانی مصطفیٰ سے لیں گے. ان کو بچایا ان کے لیے, اب یہ قربانی ان کو ادا کرنی پڑے گی. اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر, مانائے ذبح عظیم آیت پسر. فرماتے ہیں کہ باپ وہ ہے جو بسم اللہ کی باں بن کر آیا, اور بیٹا وہ ہے جو اس وادی منا کی قربانی وہ اجمالاً جو تھی اس کی تفصیل بن کر آیا ہے. اب امام علی مقام مکہ مدینہ پاک چھوڑا, مکہ معظمہ میں تشریف لے جاتے ہیں. بعض ہمارے لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں, جیسے قاضی ابوبکر ابن عربی ہے اور اس کے پیروکار اور بھی بہت سارے. دیکھو جی, امام علی مقام خاکم بدہن نقل کفر نہ باشد بڑے ضدی تھے اور بڑے یہ تھے, صحابہ کرام بار بار ان کو روکتے تھے, ان کو منع کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکا, عبداللہ ابن عمر نے روکا, اجلہ صحابہ کرام نے روکا, اور آپ کسی کے روکنے پر ٹھہرے نہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب اصرار کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے, آپ فرماتے انی رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام, میں نے خواب میں سرکار کو دیکھا ہے. وَأَمَرَنِي بِأَمْرٍ, حضور نے مجھے ایک آرڈر دیا ہے. انا ماذن لہو, مجھے وہ آرڈر پائے تکبیر تک پہنچانا ہے. لے جاؤ علیہ, میں رہوں یا نہ رہوں, مجھے اس آرڈر کو کمپلیٹ کرنا ہے. فرمایا بتائیں وہ خواب کیا ہے. فرمایا جنہوں نے مجھے حکم دیا ہے انہوں نے اخفاء کا بھی مجھے حکم دیا ہے. اب یہاں سے پتا چلا مصطفیٰ کہتے ہیں بیٹے جاؤ, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نہ جاؤ. حضور فرماتے ہیں بیٹے جاؤ, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں مت جاؤ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ سرکار کی تعمیل کریں گے یا صحابہ کی تعمیل کریں گے؟ سرکار نے اس قربانی کی تکمیل کے لیے خود بھیجا, اور بھیجنے سے پہلے اس کا سارا منظر اپنی زندگی میں بیان کر دیا تھا. یہ بتا دیا تھا کہ یہ میرا بیٹا, یہ یقتل فی الطف, یہ میدان کربلا میں اس کو قتل کیا جائے گا. پوری تفصیلات حدیث کے اندر موجود ہیں. تو اب جو وقت آیا تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بیٹے اب اس ادھوری قربانی کی تکمیل کا وقت آ گیا ہے, اب جاؤ. اور پھر ہوا یہ کہ بچایا ایک کو تھا, یا 72 افراد قربان کیے, اور خانوادہ اہل بیت سے 18 یا 20 یا 22 علی اختلاف روایات جو اہل بیت کے خانوادہ کے لوگ تھے ان کو امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا. اور پھر بیٹوں کی جگہ بیٹے بھی قربان ہوئے, بھتیجے قربان ہوئے, بھانجے قربان ہوئے, بھائی قربان ہوئے. لیکن نہ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے, نہ پٹی باندھی گئی, اور لاشیں اٹھا اٹھا کر لا رہے. آپ کے پائے استقلال میں فرق نہ آیا. فرمایا کہ آج دنیا دیکھے گی کہ حسین نے وہ ادھورا کام کیسے پورا کیا. میرے مصطفیٰ اسی لیے ان کی تیاری کر رہے تھے. فرماتے اسی لیے میرے خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کارے کے حسین اختیارے کر دی. فرماتے ہیں حسین جو تو نے کام اختیار کیا, کارے کے حسین اختیارے کر دی, در گلشن مصطفیٰ بہارے کر دی. اے حسین تو نے وہ کام کیا ہے کہ گلشن مصطفیٰ میں وہ قیامت کا چمن قیامت تک کے لیے ہرا بھرا آپ نے کر دیا, دین کو سلامت کر دیا. اور آگے فرماتے ہیں ادھیج پیمبراں نہ آئے دین کار. ہاں جی,
از ہیچ پیمبران آمدی کر، فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جو حسین تو نے کام کیا ہے کسی نبی کی زندگی میں ہمیں یہ کام نہیں ملتا۔ واللہ حسین کارے کر دی، حسین تو نے وہ کام کیا ہے جو کسی نبی کی زندگی میں نہیں ملتا۔ تو امام عالی مقام کربلا میں حضور کے ارشاد پر گئے تھے، وہ خطوط کی بنیاد پر نہیں گئے۔ میرا یہ نہ سمجھیں کہ ان کو دھوکہ دیا گیا، خطوط کی بنیاد پر گئے نہیں، خطوط کی بنیاد پر نہیں گئے، وہ گئے نہیں، انہیں بھیجا گیا تھا، وہ سرکار کی اتباع کرنے کے لیے گئے تھے۔ صحابہ کرام کی بات کیوں نہ مانی؟ اس لیے کہ سرکار کا حکم تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب آپ کو ریزلٹ کا پتہ ہے تو پھر وہاں سے پوری فوج لے کر جاتے، کیونکہ آپ قربانی کرنے جا رہے تھے، سر قربان کرنے جا رہے تھے، فیملی قربان کرنے جا رہے تھے۔ اگر باقاعدہ فوج لے کر جاتے تو رزلٹ وہ برآمد نہ ہوتا۔ قربانی کے لیے گئے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ہوا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قوم نے ظلماً حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک یحییٰ کے بدلے 70,000 ان کے قاتلین کو مروایا، 70,000 ان کے بدلے میں ان کے منکروں کو مروایا، اور میرا حسین شہید ہوگا، اللہ تعالیٰ 2 بار 70,000۔ چنانچہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا، سن 67 تک 7 سال کے اندر ایک بھی زندہ نہ رہا جس نے امام علی مقام کے خلاف اقدام کیا تھا، یا خاموش رہا، گھر میں بیٹھا رہا، مدد نہ کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ وہ دکھایا، انتقام اس کا لے کر دکھایا کہ ہم انتقام لیتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دراصل جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فریضہ ادا کرنے گئے تھے، اسی طریقے سے امام علی مقام سرکار کے حکم سے یہ فریضہ ادا کرنے گئے تھے۔ اور پھر حسین کیوں نہ فریضہ ادا کرتے کہ تو نے صداقتوں کا، تو نے صداقتوں کا نہ سودا کیا حسین، تو نے صداقتوں کا نہ سودا کیا حسین، باطل کے دل میں رہ گئی حسرت خرید کی، باطل کے دل میں رہ گئی حسرت خرید کی، اور ماتم سرائے دہر میں ایسے بھی لوگ ہیں نام حسین لب پہ ہے اور خو ہے یزید کی، نام حسین لب پہ ہے اور خو ہے یزید کی۔ اور امام علی مقام نے شہید ہو کر ہمیں ایک سبق دیا۔ آپ فرماتے ہیں موت سے پہلے نماز اور وہ بھی سین حرب میں، موت سے پہلے نماز اور وہ بھی سین حرب میں، اس شعور فرض اس سجدہ گزاری کو سلام، اس شعور فرض اس سجدہ گزاری کو سلام، اور ریت پر آیات خون سے۔ علامہ اقبال کہتا ہے نا اللہ اللہ کہ آپ نے یہ کیا نقش اللہ بر سیرا نوشت، ہاں سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ فرماتے ہیں ریت پر آیات خون سے آیتیں کرنا رقم، اس انوکھی شان کی قرآن گاری کو سلام، اس انوکھی شان کی قرآن گاری کو سلام۔ اور فرماتے ہیں کہ وقت یہ دنیا جو ہے نا یہ صرف وقتی سیادت کو فروغ دیتی ہے، لیکن عشق کرتا ہے چلن کی استواری کو سلام،
عشق کرتا ہے چلن کی استواری کو سلام۔ امام عالی مقام نے سب کچھ نثار اور قربان کر کے قیامت تک کے لیے اسلام کو زندہ اور تابندہ فرما گئے۔ قیامت تک کے لیے ہمارے درمیان ایک باطل کی اور حق کی لائن کھینچ کر رکھ کے امام عالی مقام کا وہ خطبہ جو آپ پہلا خطبہ دینے کے لیے گئے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، امام عالی مقام نے پیغام پہنچایا، فرمایا کہ تم دیکھ لو کس کے خون کے درپے ہو، تم کس کو شہید کرنا چاہتے ہو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ جو جانتے ہیں وہ جانتے، جو نہیں جانتے وہ جان لیں، تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔ آپ نے خطبہ دیا، فرمایا کہ ابھی ہماری تلواریں نیام سے نہیں نکلی، ابھی ہم ایک ملت پر ہیں، ہماری تلواریں نیام سے نہیں نکلی، ابھی ہم ایک ملت پر ہیں، جب تلوار نکل گئی تو تمہارا دین اور ہوگا، حسین کا دین اور ہوگا۔ سب سے بڑا کفر کا فتویٰ تو یہ ہے، امام عالی مقام نے فرمایا کہ حسین پر قلم چلے اور ایمان سلامت، تو حسین پر تلوار چلے اور قلم ایمان سلامت رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قیامت تک کے لیے صبح کو دور کر دیا، فرماتے ابھی تلواریں نہیں، جب تلواریں نیام سے نکلی پھر تمہارا دین اور ہوگا، ہمارا دین اور ہوگا۔ تو امام عالی مقام قیامت تک کے لیے حق و باطل کو ممتاز کر گئے، حق و باطل کو ممیز کر گئے، تمیز دے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں پھر وہ 5 منٹ اوپر ہو گئے، اس پہ معذرت خواہ ہوں۔ پھر چونکہ آپ یکم محرم تھی، مناسب سمجھا کہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں آپ کچھ خراج عقیدت کے طور پر گزرداشت پیش کروں۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے اس محفل کو قبول فرمائے۔ اور علامہ اقبال کا وہ شعر ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں اے صبا اے پے کے دور افتاد گاں، اے صبا اے پے کے دور افتاد گاں، اشک ماں برخا کے پاک اور سام۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے صبا، دور رہنے والوں کے پیغام لے جانے والی، یہ ہمارے آنسوں کو امام عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچا دو۔ ملا علی قاری نے بھی حدیث لکھی ہے، مسند کے اندر موجود ہے، حضرت امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من دامعات، فرماتے ہیں کہ من دامعات اے ناہو، من دامعات فینا، من دامعات اے ناہو فینا ومن قطرت عینانی ومن دمعت فینا ومن دمعت عیناؤ فینا دمعتن ومن قطرت عیناؤ فینا قطرتن ولہ الجنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ایک بار ہمارے غم کو سن کر رویا، فرماتے ہیں اس کے لیے بھی جنت ہے، جس نے کبھی زندگی میں ایک قطرہ بھی اس کی آنکھوں سے نکلا وہ بھی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس کوئی اعمال نہیں ہے، کوئی ذخیرہ نہیں ہے، لیکن بحمد تعالیٰ سرکار اور سرکار کی اولاد سے سرکار کی یاران واسعہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ یقیناً ہمارے آنسو قیامت کے دن بڑی قیمت ہوگی، رائے گاہ نہیں جائیں گے۔ وہ نظیری نے کہا تھا نا، وہ کہتا ہے کہ نظیری کہتا ہے چو بغضلت نظیری خونی کفن بحشر، چو بغضلت نظیری خونی کفن بحشر خلق بھگاں کنت کہیں داد خواہ چیز۔ جب قیامت کا میدان امام عالی مقام کا کیس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، سیدہ کائنات خون آلود کرتا لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، تو پھر پتہ چلے گا اس کا ریزلٹ کیا ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ الفت و محبت عطا فرمائے، انہی کی محبت میں زندہ رہیں اور انہی کی محبت میں دنیا سے رخصتی ہو، اور قیامت کے دن انشاءاللہ انہی کے غلاموں میں اللہ حشر فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔